الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج حقیقتاً میں آپ لوگوں کے سامنے عموماً اور خصوصاً جو عقیدے کا کورس کر رہے ہیں اور توحید کے جو 20 سے زیادہ دروس سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ان کے پاس اگر کچھ استفسارات ہوں تو ان کے جوابات کے لیے میں حاضر ہوں۔ دوبارہ میں ریپیٹ اسے کر دیتا ہوں۔ میرے قابل احترام مشاہدین، ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے در حقیقت سوالوں کے جوابات کے لیے تو آیا ہوں، جو القلم کے شعبہ نسواں اور مردوں کے سوالات میرے پاس موجود ہیں کویشچن باکس اور کویشچن بینک میں، لیکن ان سوالات سے پیشتر ان سوالات سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ کا کورس جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے متعلق اگر آپ کے استفسارات ہیں، کویشچن ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کنفیوژن ہے، تو ان کے جوابات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے خاموشی سے سنیں، اس پورے کورس کا آج میں مختصراً خلاصہ کر دیتا ہوں، اور کل انشاءاللہ جمعہ کے روز ٹھیک اسی ٹائم کے اعتبار سے، کیسے ٹائم یا مکہ مکرمہ کی توقیت کے اعتبار سے 7:30 پر میں دوبارہ آؤں گا۔ پھر قدر اور تفصیل کے ساتھ ہم اس کورس کے جو دروس ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ کو بھیجے جا رہے ہیں، ان کے نکات آپ کے سامنے ایز اے خلاصہ ایک کورس رکھیں گے انشاءاللہ وبإذن الواحد الأحد الصمد ومنہ وحدہ لا شریک لہ المدد۔ تو آئیے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس PDF کی شکل میں کتاب ہے تو آپ لوگ کھول لیجئے اور سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباللہ سبحانہ وتعالی استہدی واسترشد واستلہم واستعین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد امام المتقین والتابعین لہ باحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء المخلصین الموفقین المعافین المأمونین المبارکین المقبولین یا رب العالمین، وما ذلک علیک عزیز، انت ولی المتقین واجعلنا منہم یا رب العالمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو کورس جو آپ نے کیا ہے عقیدے کا کورس، اس میں جو سلیبس مقرر تھا وہ 3 رسالوں کا مجموعہ تھا، اور چونکہ مین فوکس یا بنیادی جو ترکیز کی گئی تھی وہ رسالہ المسمات الاصول الثلاثہ وادلتها 3 بیسک پرنسپل اینڈ اٹس پروف وغیرہ کے نام سے کتاب تھی، جس کا اردو ورژن، عربی ورژن، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ملی۔ آپ کے سامنے القلم کی طرف سے ان کو رکھا گیا، اور میں نے اس سلسلے میں یہ سفارش کی تھی، یعنی ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ میرے دروس سنیں اور سامنے عربی متن جو آپ کو PDF کی شکل میں دیا گیا اس کو رکھیں، پھر ضرورت پڑے تو کہیں اردو شرح وغیرہ یا ترجمے سے آپ تعاون لیں۔ تو اس کی میں کئی ایک فوائد تھے کہ قریب آپ کا شوق اور آپ کی حرص عربی زبان کے ساتھ لگاؤ بڑھے گا، جس سے اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو وحیین ہیں اور جو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے 2 طرفہ اسٹریٹ لائٹ ہیں، مشعل راہ ہیں، ان کو اس زبان میں سمجھ سکیں
جس زبان میں ان وحیین کو نازل کیا گیا ہے، خواہ جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا قرآن کی تفسیر کو اور شریعت محمدی کو۔ اب اس مختصر سے آج کے اس درس کے تعارف کے بعد سب سے پہلے آئیے، الاصول الثلاثہ کا مختصر معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی 3 قاعدے یا اصول جن پر آدمی کی جاودانی زندگی دنیا فانی کو چھوڑنے کے بعد موت کے دروازے سے عالم جاودانی کی طرف روانگی کے بعد جن 3 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندے کو دنیا کے امتحان حال سے فارغ ہونے کے بعد اور پرچہ لے جانے کے بعد، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد، پھر موت کے جس گیٹ سے آپ نکلتے ہیں اور جس زندگی میں آپ زندگی کے دروازے سے داخل ہوئے تھے پیدائش کے وقت، اب دوسرے دروازے سے اس امتحان حال میں 50 60 سال 70 سال کی جو بھی کم و بیش زندگی گزار کے جب موت کے دروازے سے دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم جاودانی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ قبر ہوتا ہے۔ جو بندہ قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، آگے کے تمام مراحل، حشر کا مرحلہ، حشر کے مرحلے کے بعد بلکہ قبر کے بعد نشر کا مرحلہ، اس کے بعد حشر کا مرحلہ، اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ، اس کے بعد جنت میں داخلے کا مرحلہ، بلندی درجات، تمام کے تمام راستے کھلے واہ اور آسان ہیں۔ اور جو اس اصول ثلاثہ میں فیل ہو گیا، یعنی قبر کے مرحلے میں فیل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے بعد والے جو مراحل ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تو روتے۔ لوگ سوال کرتے کہ قبر کو دیکھ کر آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ قبر اول منازل الاخرہ و کما قال رضی اللہ عنہ، قبر آخرت کی منازل میں سے، مراحل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا پڑاؤ ہے آخرت کی زندگی کا قبر۔ اگر قبر کا مرحلہ برزخ کا خیری گزر گیا تو بعد والے مراحل اور آسان ہیں، اور اگر قبر ہی میں پاس نہ ہو سکے تو بعد والے مراحل اور منزلیں اور مشکل ہیں۔ اب قبر کا امتحان کیا ہے؟ یہی الاصول الثلاثہ، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اب ایک آدمی اگر موحد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اور متبع سنت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کا معنی معلوم ہے، اور اس کے تقاضے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بالکل شہد کے ڈراپ کی طرح قبر کا امتحان۔ اور جو دنیا میں ان تمام چیزوں سے لاپرواہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 3 سوالات کو جو الاصول الثلاثہ دیکھ کر یا فرشتے جب اس سے دریافت کریں گے تو وہ کہے گا ہا لا ادری رأیت الناس سمعت الناس یقولون فقلت، لوگوں کو جو کچھ کرتے سنتے دیکھتا تھا میں کروں گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اندھی تقلید حرام ہے۔ لوگوں کو یا سوسائٹی کو سنتے دیکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ کیا جاتا ہے جو آپ کے لیے مشروع ہے۔ مشروع ہونے کے ثبوت صرف 2 ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اصول ثلاثہ یہ ہے، اس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں ارکان اسلام، ارکان ایمان، اور دونوں کی روح و جان الاحسان۔ اس کے بعد اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ پھر
اس کے بعد رکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام مشروع کیے اللہ کے حکم سے، پھر مکی زندگی میں مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائع اسلام کا نزول کے بعد کس طرح نفاذ کیا، یہاں تک کہ اللہ کی امانت کو بے کم و کاس اس طرح امت کے سامنے رکھا، پیش کیا، ادا کیا کہ اللہ نے خود سند عطا کی، سرٹیفکیٹ عطا کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی خطبے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اور صحابیات کو گواہ بنایا، سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے اللہ کی امانت کو ادا کیا اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تا قیامت مسلمانوں کے لیے سفیر بنا کر یہ کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو میرا گواہ ہے کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے، اب کوئی نہیں عمل کرتا تو وہ خود ذمہ دار ہے، کیونکہ میری طرف سے تمام فرزندان آدم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب وہ آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتے یا قبر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اس الاصول الثلاثہ وادلتھا، 3 بیسک پرنسپل اور اس کے جو ہیں یا دلائل جو ہیں، اس کے ساتھ 2 رسالے میں نے آپ کے سامنے اور رکھے ہیں۔ شروع میں المسائل الاربعہ، 4 مسئلے۔ پہلا مسئلہ کیا؟ ہر مسلمان پر 3 چیزوں کا علم فرض ہے۔ عقیدے میں علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و پہچان، اور دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، جو تمام کے تمام سورہ العصر میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اصول الثلاثہ کے اختتام پر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا القواعد الاربعہ، 4 رول، 4 بنیادی قاعدے۔ ان 4 قواعد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مشرکین مکہ کے سامنے اس عنوان کے تحت کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق، مالک اور مدبر مانتے تھے، حاجت روا، مشکل کشا بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سفارشیوں کے طور پر بتوں کو، جو نیک و صالحین کے بت بنائے تھے، ان کو شریک کرتے تھے وسیلے کے طور پر۔ پھر اسی طرح ان اصول میں، ان 4 قواعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، وہ متعدد معبودان باطلہ کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو سب کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے بلا تفریق کے جہاد کیا۔ اسی طرح ان 4 مسائل میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا شرک مشرکین مکہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ مشکلات میں موحد ہو کر صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ موجودہ دور کے کلمہ گو شرک کرنے والے لوگ مشکلات میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ یا مدد پیر تو یا غوث وغیرہ اس طرح کے شرکی یا یا رسول اللہ مدد یا فلاں مدد، اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کے الفاظ کسی بھی مخلوقات کے لیے، خواہ وہ نبی و ولی کیوں نہ ہو، استعمال کرنا شرک اکبر مخرج من الملہ ہے۔ تو ایسے لوگوں پر حجت قائم کی جانی چاہیے، اور انکار منکر کے ذریعے ان کو توحید کا حکم اور شرک جیسے سب سے اولین، سب سے خطرناک گناہ اور بدتر گناہ سے منع کیا جانا چاہیے۔ یہ تھا مختصر خلاصہ آپ کی اس کورس کا۔ آئندہ انشاءاللہ القلم ٹیم سے مشورہ کر کے ہم ایک کورس لے کر آ رہے ہیں، جس کا مختصر آپ اگر اردو میں نام دیکھیں تو ہے دینیات، اور انگریزی میں اس کورس کا نام آپ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس رہے گا بیسک اسلامک ایجوکیشن، اور عربی میں اس کورس کا نام ہے التربیہ الاسلامیہ الاساسیہ، یعنی یجب علی کل مسلم و مسلمہ الالمام بہا۔ اس کا ہم اس میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ عربی،
اردو، انگریزی اور ممکن ہوا تو پرشین میں بھی. ان زبانوں میں PDF مہیا کریں گے ذرا بعد میں، لیکن پہلے میں کچھ دنوں کے بعد القلم ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے درس دینے کے لیے آیا کروں گا لائیو، زوم پر بھی، فیس بک پر بھی، اور پہلے کی طرح یوٹیوب پر بھی آپ اسے سنیں گے، اور یہ بعد میں پوسٹ بھی کیا جائے گا اور اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. اور یہ یقیناً اتنا پیارا کورس ہے، اس کا خلاصہ میں جلدی آپ لوگوں کے سامنے عناوین لا کر دینے والا ہوں کہ یہ معلومات ہونے کے بعد آپ حضرات و خواتین، خصوصاً خواتین، اپنے تمام مسائل سے اس طرح مستغنی ہو جائیں گے، اپنی سوسائٹی کی اس طرح دینی مسائل میں رہنمائی کر سکیں گے کہ بسا اوقات بڑے بڑے لوگ بعض معاملات میں PhD کرنے والے بھی ان مسائل میں حیران ہوتے ہیں. یہ اگر جاننا چاہیں تو ایک چھوٹا سا A4 میں 2 پیج کا مناسک حج میرا ایک رسالہ ہے، 20 سال پہلا، اسے دیکھیں. جتنے حجاج کے ہاتھ میں وہ آیا تو وہ حاجی جا کر حج کر کے آ جاتے ہیں، اسے کہیں پریشانی نہیں ہوتی اور حج کے کسی مسئلے میں وہ حیران نہیں ہوتے، بشرطے کہ ان اصولوں کو دلائل کے ساتھ فالو کریں. اسی طرح آئندہ آنے والا بیسک اسلامک اسٹڈیز کا جو ہے دینیات کا ہم کورس جو لے کر آ رہے ہیں، وہ ان احکام، مسائل اور دینی انفارمیشن معلومات پر مشتمل ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا فرض عین ہے. ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئیے اب میں پہلے تو زوم میں بیٹھے احباب کے سوالات لیتا ہوں. آفٹر دیٹ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم القلم کے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ایک سیکنڈ عبد المالک صاحب، پہلے میں اسے سینڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے سوالات میں ریکارڈ کروں گا، انہیں القلم ٹیم کے پاس بھیجا جائے گا ایڈیٹنگ کے لیے، اور اگر وہ مناسب سمجھا گیا تو سیو کر لیں گے یا آگے گروپس میں پوسٹ کریں گے بسم اللہ الواحد الاحد. ہاں جی عبد المالک صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں حرد سے بول رہا ہوں شیخ. یہ تو عربی کا یہ حرد عربی کا لفظ ہے نا، بعض اور بر صغیر کی زبانوں میں حرد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کوئی موسم ہوتا ہے غالباً. اینی وے موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً. تو آئیے، یہ آپ کا سوال اس لیے محتاط ہو کر اچھے طریقے سے سوال کیجئے سوال کے آداب کے تحت، کیونکہ یہ آپ کا سوال ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا جواب بھی یہاں ریکارڈ ہوگا. جی میرے بھائی. شیخ میں ابھی ورک کر رہا ہوں سائٹ پہ، تو میں ایک گلاؤز پہن رہا ہوں. جی تو وہ گلاؤز پہ میں تسبیح گن سکتا ہوں کیا؟ ہاں بالکل. سنیے نہیں، مٹھی لگی ہوئی جہاں تک جواز کا تعلق ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ گننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو 33 دفعہ اور اللہ اکبر بھی 33 دفعہ پڑھیں، پھر 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. تو یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح پڑھیں آپ. لیکن جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المومنین کو، حضرت جویریہ کو، اعقدن عن الانامل، انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا کریں، فإنہن مستنطقات، فإنہن مسئولات. 2 طرح کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سے کیا کام لیا. اب آپ گلاؤ کے ذریعے لیں تو تب بھی ایک ہی بات ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے گلاؤز اتار کر آپ کبھی پھینکیں، کہیں پھینکتے ہیں، کل اتار دیے جائیں گے تو یہ تو ہاتھ آپ کے قیامت میں جو ہوں گے ہاتھ وہ بلا گلاؤز کے ہوں گے، بلکہ بلا جسمانی کپڑوں کے بھی. تو اینی وے بہتر ہے کہ یعنی اگر مشقت نہیں اتار کر پڑھیں، ورنہ کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور ایک سوال ہے شیخ. جی میں جو جہاں کام کر رہا ہوں وہاں بہت مٹی ہے، تو مطلب ڈسٹ جیسا پاؤڈر ہے. جی جی. تو ادھر کیا ہے نا، میں جب نماز کے لیے آ رہا ہوں، وضو کر کے پورے اعضاء دھو لے کے
دھونے کے بعد تھوڑا شو کھولنے تھوڑا تکلیف ہو رہی، تو جیسا کہ ہے ایک اعضا، ایک وضو کا ایک اعضا سوکھنے سے پہلے دوسرا اعضا بھیگنا ہے نا، اس کو بھیگنا دھونا ہے نا، نارمل، سنیے تو میں سر کا مسا کرنے کے بعد تھوڑا شو نکالنا تھوڑا تکلیف ہو رہی میرے کو، تو میرے ہاتھ بھیگے رہ رہے، تو میں شو پہ پھر نکال کے ساکس پہ مسا کرنے تھوڑا تاخیر ہو رہی، اس سے وضو ہو جاتی نا، ایسا کچھ جی جی، وضو سنیے، وہ شرط موالات کی اس صورت میں سوکھنے کی، نہ سوکھنے کی جب موسم نارمل ہو، ہوا تیز نہ ہو، موسم زیادہ اس طرح کا گرم نہ ہو، نارمل حالت میں تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ شو کو پہلے نکال کر رکھیں۔ تھوڑا پانی تھا